فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ سامعین گرامی، اگر ہم کسی باغ میں کوئی پودا لگا رہے ہوں یا کوئی بیج جب زمین میں ہم بوتے ہیں تو پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ بیج یا پودا یا پنیری اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے۔ پھر جب ہم اس بیج کو بوتے ہیں تو پھر اس کی آبیاری کرتے ہیں، وہاں سے جڑی بوٹیاں ہٹاتے ہیں، ننھا سا پودا بن جاتا ہے تو اسے سردی اور گرمی سے بچاتے ہیں اور کیڑے مارنے والی دوائیاں ڈالتے ہیں، اس کے ارد گرد باڑ لگاتے ہیں، اسے محفوظ کرتے ہیں جانوروں سے، انسانوں سے۔ تو اس طرح یہ پودا بڑا ہو کر پھل یا پھول دینا شروع کرتا ہے۔ یعنی جب بیج لگایا تو بیج کے ارد گرد کا جو ماحول تھا، جب ہم نے اس کو اچھا بنایا تو اس بیج سے پھر پودا نکلا اور اس پودے سے پھر پھل یا پھول نکلے۔ اسی طرح جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کی ویکسینیشن کراتے ہیں، وائرسز سے ہم نے انہیں محفوظ کرنا ہے تاکہ ماحول میں جو وائرس پایا جا رہا ہے اس سے وہ بچ سکیں۔ پھر ہم بچوں کو ایسے اسکول میں ڈالتے ہیں، پہلی چیز جو والدین دیکھتے ہیں کہ اسکول کا ماحول بہترین ہونا چاہیے، اساتذہ اکرام جو ہیں وہ اچھے ہوں اور اسکول کا ماحول اچھا ہو، دوسرے طالب علم بھی اچھے ہوں، تاکہ اس ماحول سے جب بچہ گھر آئے تو وہ اچھی چیزیں اور اچھا سبق لے کر گھر آئے اور اس کے کردار اور اخلاق اور اس کی جو پرسنالٹی ہے، شخصیت ہے، اس کی اچھی تعمیر ہو سکے۔ اگر ماحول اچھا نہیں ہوگا، کمپنی اچھی نہیں ہوگی، دوستیاں اچھی نہیں ہوں گی تو بچہ لازماً خرابی کی طرف چلا جائے گا۔ اور یہ بات ہم روز اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ رب العالمین نے بھی انسانوں کی تربیت کے لیے اور انسانوں کو ایک اچھا کردار، اچھا اخلاق اور ایک اچھی زندگی اور ایک نیکیوں والی اور خوشیوں والی زندگی دینے کے لیے بھی ہمیں جو ہدایت کی ہے وہ ظاہری پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، ظاہری صفائی اور پاکیزگی کی بھی اور باطنی یعنی دل اور دماغ کی صفائی اور پاکیزگی کی بھی۔ اگر خیالات پاکیزہ ہوں گے تو میرا کردار بھی پاکیزہ ہوگا، اگر ماحول پاکیزہ ہوگا تو میرے خیالات بھی پاکیزہ ہوں گے۔ یعنی ماحول اور انسان کا اپنا کردار اور اخلاق، یہ جب دو چیزیں ملتی ہیں تو پھر ایک مثالی مسلم معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے خیالات کو یعنی اپنی اندر کی دنیا کو ٹھیک کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بھی ٹھیک کر دیں گے۔ تو ظاہری پاکیزگی، صفائی ستھرائی اور باطن کی پاکیزگی اور صفائی اور ستھرائی اور نیکی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ سورہ توبہ کی یہ آیت 108 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی رب العالمین ایک بڑے خوبصورت طریقے سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم معاشرے میں صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔
وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے اچھائی، نیکی اور تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اسی مسجد میں نماز پڑھیں۔ اور یہ مسجد ان لوگوں نے آباد کی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ مسجد ان لوگوں نے آباد کی ہے کہ وہ لوگ جو پاکیزگی سے محبت کرتے ہیں، یعنی پاکیزگی کو صرف پسند نہیں کرتے، پاکیزگی پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اس پاکیزگی سے، طہارت سے محبت کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں پاک رہنے والے، صفائی پسند لوگوں سے، پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سامعین گرامی، یہ کون لوگ تھے اور ان کا کیا طرز عمل تھا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آیت نازل کی؟ یہ کون سے لوگ تھے اور یہ کون سی مسجد تھی؟ اکثر نے ہم میں سے یہ پڑھی ہوئی ہے، یہ حدیث بھی پڑھی ہوئی ہے اور یہ قصہ بھی پڑھا ہوا ہے۔ یہ مسجد روئے زمین پر بننے والی سب سے پہلی مسجد تھی۔ اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ جن لوگوں کو مدینہ المنورہ جانے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ ضرور اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے روز مسجد قباء جاتے تھے اور مسجد قباء میں نماز ادا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا اجر عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ یہ پہلی مسجد تھی کہ جس مسجد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کی امامت کی۔ روئے زمین پر پہلا خطبۃ الجمعہ اسی مسجد قباء میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر ادا کیا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ کی طرف آ رہے تھے تو مدینہ کے باہر جو پہلی بستی تھی وہ قباء کی بستی تھی، وہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور قباء کے لوگوں کو یہ جو مرتبہ رب العالمین نے دیا وہ ان کے کلمہ گو یا مسلمان ہونے کے ناطے سے نہیں دیا۔ کلمہ گو اور مسلمان تو اور بھی بہت سارے وہاں پر صحابہ اکرام تھے، یہ مرتبہ رب العالمین نے ان صحابہ اکرام کو ان کی پاکیزگی، ان کی صفائی اور ان کی ستھرائی کے حوالے سے یہ ایک اعلیٰ مرتبہ دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رب العالمین تم سے محبت کریں، اور ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ رب العالمین اس سے محبت کریں، تو اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے رب العالمین محبت کریں تو تم پاکیزگی کا، صفائی کا اور ستھرائی کا راستہ اختیار کرو، اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگیوں میں بھی۔ جب سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے لوگوں سے، صحابہ اکرام سے سوال کیا، ان کے پاس آئے اور آپ سے سوال کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس مسجد کے ذکر کے ساتھ ساتھ تمہاری پاکیزگی اور صفائی کی تعریف بھی فرمائی ہے، تو تم نے صفائی اور پاکیزگی کے لیے کیا صورت اختیار کی ہے؟ تو اہل قباء نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس کے سوا کچھ معلوم نہیں کہ ہمارے پڑوس میں کچھ یہودی رہتے تھے اور وہ قضائے حاجت کے بعد اپنی پیٹھوں کو پانی سے دھوتے تھے، تو ہم نے بھی یہی سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ طہارت، یہ صفائی اور پاکیزگی رب العالمین کو اتنی پسند آتی ہے کہ وہاں کی مسجد کو تاریخ اسلام کی مسجد اول کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کی، یہودیوں کی کسی بھی اچھی بات کو اپنا لینا نیکی کی بات ہے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے قباء میں آ کر کھڑے ہوئے اور مسجد کی تعمیر کر رہے تھے تو جبریل امین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کی مسجد کی سمت کا تعین بتایا تھا۔ اس وقت مسلمان قبلہ اول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ مرتبہ صرف اور صرف طہارت، پاکیزگی اور صفائی اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کو عطا فرمایا، اس لیے کہ رب العالمین ہماری نفسیات کو جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ میرے بندے اگر صفائی، ستھرائی اور پاکیزگی اختیار کریں گے تو ان کا کردار اور اخلاق بھی پاکیزہ ہوگا، اور اگر لوگ صاف ہوں گے تو وہ اپنے ماحول کو بھی صاف رکھیں گے، ان کی مساجد بھی صاف ہوں گی، ان کی سڑکیں بھی صاف ہوں گی، ان کی گلیاں بھی صاف ہوں گی، ان کے اسکول بھی صاف ہوں گے، ان کی مارکیٹیں بھی صاف ہوں گی، ان کے باتھ روم اور پبلک باتھ روم جو ہیں وہ بھی صاف ستھرے ہوں گے۔ اور جب یہ صفائی ہوگی اور پاکیزگی ہوگی تو لوگ بھی صحت مند ہوں گے، خوشحال ہوں گے، کوئی وبا نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں پھیلے گی، نیکی اور اچھائی پھیلے گی۔ اب سامعین گرامی، اگر ہم اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ذاتی طور پر تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم طہارت اور پاکیزگی ضرور اختیار کریں، لیکن جب ہم اس ذاتی زندگی سے تھوڑا سا نکل کر اجتماعی زندگی میں آتے ہیں، محلے کی زندگی میں آتے ہیں، گلی کی زندگی میں آتے ہیں اور اپنے شہر کی زندگی میں آتے ہیں تو پھر ہمارا یہ اصول بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے گھر کا کوڑا نکالتے ہیں اور باہر ڈال دیتے ہیں، اور ہمارا پڑوسی بھی ایسے ہی کرتا ہے، اور پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب سارے گلی کے لوگ اپنا کوڑا اپنے گھروں کے باہر ڈالیں گے تو وہ کوڑے کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور واپس میرے گھر میں ضرور آئے گا۔ اگر میں کسی مارکیٹ میں جا رہا ہوں، کسی تفریحی مقامات پر جا رہا ہوں اور اپنے ساتھ کوئی جوس کی کوئی ایک بوتل لے کر جا رہا ہوں، اور پھر میں وہاں جا کر وہ جوس پیتا ہوں، اللہ کی اس نعمت سے لطف اندوز تو ہوتا ہوں، لیکن پھر میں اس اللہ کی زمین پر وہی بوتل وہاں پر پھینک کر آ جاتا ہوں، اور میں ایک گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں کہ میں اس ایک ماحول کو خراب کر رہا ہوں۔ اگر میں ایک بوتل اٹھا کے لے کے گیا تھا، بھری ہوئی بوتل، تو میں خالی بوتل واپس بھی لا کر اس کو کسی ڈسٹ بن میں ضرور ڈال سکتا ہوں۔ میں جب کسی باتھ روم میں جاتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ وہ باتھ روم مجھے بڑا صاف ستھرا ملے، لیکن میں جب اس باتھ روم کو استعمال کر کے واپس آتا ہوں تو پھر اتنی گندگی چھوڑ کر آتا ہوں کہ میرے بعد آنے والے شخص کے لیے اپنے کپڑوں کو بچانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ سامعین گرامی، ایسی ہزاروں مثالیں ہم روز دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن ان چیزوں پر توجہ نہیں کرتے کہ رب العالمین نے یہ جو ایک مسلم معاشرہ بنایا ہے، اس مسلم معاشرے کا، اس کی جو انوائرمنٹ اور اس کا جو ماحول ہے، اس کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح کوئی چیز فرض کفایہ ہوتی ہے، یعنی جو معاشرہ ہے، معاشرے کے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، اپنی مارکیٹ کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے دفتر کو صاف ستھرا رکھیں،
اپنی گلی کو صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ اگر ان کا ماحول صاف ستھرا ہوگا تو اس میں ہم سب کا فائدہ ہے، ان کے بچوں کا بھی فائدہ ہے، بڑوں کا بھی فائدہ ہے، بزرگوں کا بھی فائدہ ہے۔ سامعین گرامی، صفائی سے صحت آتی ہے، گندگی سے وبائیں آتی ہیں، جراثیم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہمارے لیے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں وہ چیزیں جو ہم نے تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ رکھی ہیں انہیں کھاؤ، حرام اور ناپاک چیزیں مت کھاؤ۔ حرام چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں، غیر طیب یعنی ناپاک چیزیں کیا ہیں؟ کوئی بھی ایسے کھانے کی چیز جو کہ کسی پروسیس سے ہو کے نکلی ہے اور وہ پروسیس جو ہے وہ غیر معیاری ہے، کسی بھی ہوٹل کا کھانا ہے، کسی بھی ٹھیلے کا کھانا ہے، کسی جگہ جہاں پر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، کسی بھی جگہ پر جہاں پر کھانے کو کسی ایک ایسے پروسیس سے نکالا جا رہا ہے جس پروسیس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اور جو پروسیس غیر معیاری ہے، یہ چیز ناپاک میں آتی ہے، غیر طیب میں آتی ہے۔ تو وہ معاشرے کہ جو حلال پر اور طیب خوراک پر رہتے ہیں، وہ معاشرے اچھائی کی طرف رہتے ہیں، صحت کی طرف رہتے ہیں، پاکیزگی کی طرف رہتے ہیں۔ سامعین گرامی، کرونا وائرس کا ایک بڑا خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، اور یہ وائرس کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سانپ کے یا چمگادڑ کے کسی کھانے سے انسانوں میں منتقل ہوا۔ یہ پاکستان سے اور الحمدللہ کسی مسلم معاشرے سے نہیں آ رہا، یہ ایک ایسے معاشرے سے آ رہا ہے کہ جہاں پر لوگ غیر طیب چیزیں کھاتے ہیں، وہاں سے یہ وائرس پھیل رہا ہے۔ اور اس سے پہلے آنے والے وائرس بھی باہر کی دنیا سے پاکستان میں آئے۔ پولیو کا وائرس، آپ حیران ہوں گے کہ 1890 میں پولیو کے وائرس کی جو آؤٹ بریک پھیلی تھی دنیا میں، ایک بڑی، جس میں ہزاروں لوگ افیکٹ ہوئے تھے، وہ دنیا کے سب سے ترقی یافتہ ملک امریکہ میں پھیلی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جتنے بھی ترقی یافتہ ملک تھے، صنعتی ممالک، وہاں پر پولیو کامن تھا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اس پولیو کو ختم کیا، اور پھر یہ وائرس ہمارے جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں آ گیا، غریب ممالک، اور وہاں پر یہ پھیلتا چلا گیا۔ پاکستان میں پولیو وائرس پر قابو پانے کی کوششیں آج تک کامیاب نہیں ہو سکیں۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ دنیا میں صرف 3 ممالک آج ہیں کہ جن میں پولیو کا وائرس آج بھی موجود ہے: پاکستان، نائجیریا اور افغانستان۔ ان 3 ممالک میں پولیو کا وائرس آج بھی موجود ہے۔ یہ بات لیکن کوئی لیڈر نہیں کہتا کہ پولیو وائرس کو پھیلانے میں امریکہ، CIA اور ہماری حکومتوں کا گٹھ جوڑ شامل ہے۔ 2011 میں، اور یہ بات سب کو پتہ ہے کہ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کو جب CIA ٹریس کر رہی تھی تو انہوں نے جعلی پولیو ویکسینیشن کی ایک مہم چلائی، جس میں اس وقت کی بڑی بڑی NGOs، جس میں سیو دا چلڈرن اور اس طرح کی NGOs تھیں، جن کے انڈر کور میں CIA کے ایجنٹ شامل تھے، اور انہوں نے پاکستانی ایجنٹوں کو بھی ملا کر، جس میں ڈاکٹر شکیل افریدی کا نام بہت آتا ہے، ان کو ملا کر ایک جعلی پولیو ویکسینیشن کی مہم سٹارٹ کی، اور وہاں سے پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو ٹریس کیا۔ اور اس واقعے کے بعد کچھ ہی عرصے بعد کچھ ظالم اور جاہل لوگوں نے پولیو مہم کے خلاف ایک فتویٰ دیا، اور اس دن سے لے کر آج تک
اس وطن عزیز میں 70 سے زیادہ پولیو ورکرز کو شہید کیا جا چکا ہے، اس لیے کہ CIA نے کیونکہ اس مہم کی فنڈنگ کی تھی تو ان لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ مہم غیر اسلامی ہے، اور وہ نادان لوگ جو بے گناہ پولیو ورکرز کی جان لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ وہ ہزاروں لوگ، وہ بچے جو پولیو سے افیکٹ ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں بھی کرپل ہو کر رہ گئی ہیں۔ سامعین گرامی، یہ سراسر ظلم اور جہالت ہے۔ اس جہالت کو ایمان کی اور علم کی روشنی سے دور کیا جا سکتا ہے۔ جہالت کو جہالت سے دور نہیں کیا جا سکتا، جہالت کو علم سے دور کیا جا سکتا ہے، ظلم کو ظلم سے دور نہیں کیا جا سکتا، ظلم کو انصاف سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ڈینگی کا وائرس آیا، اس کی بھی جو تباہ کاریاں ہیں ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ کرونا کا وائرس آ رہا ہے۔ ان تمام وائرسوں سے بچنے کا ایک بنیادی اصول جو ہمیں رب العالمین نے بتایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بتایا، طہارت پر، صفائی پر احادیث مبارکہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کتنی ہی احادیث آپ کو نظر آئیں گی کہ جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صفائی، ستھرائی اور پاکیزگی کا حکم دیا۔ کرونا وائرس کا علاج، بہترین علاج بہت سارے ہیں۔ ہاتھوں کو دھوئیں، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں۔ انگریز کہتا ہے کہ 20 سیکنڈ آپ کیسے میئر کریں، وہ کہتا ہے کہ آپ یہ 2-3 لفظ کہیں۔ تو اگر ہم نے 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونے ہیں تو میں وہ دعا کیوں نہ پڑھوں جو مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی دعا سکھائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ مجھے آپ توبہ کرنے والوں میں سے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں سے بنا دیجئے۔ تو یہ دعا پڑھیں تو یہ ایگزیکٹلی 20 سیکنڈ بنتے ہیں۔ یہ 20 سیکنڈ میں یہ دعا پڑھیں، اور اگر ہاتھ ہی دھونے ہیں تو ساتھ ساتھ وضو بھی کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں وضو کا بھی ثواب دیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر میں نے نفل پڑھنے ہیں تو میں نفل پڑھوں، اور اگر میں نے کوئی نماز پڑھنی ہے تو میں نماز پڑھوں، اور اگر میرے ہاتھ آلودہ ہو گئے ہیں تو میں ان ہاتھوں کو اپنے چہرے اور ناک اور اپنے منہ سے دور رکھوں، تاکہ کوئی بھی وائرس جو ہے وہ میرے منہ اور ناک کے راستے سے میرے اندر نہ جائے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ پر توکل رکھوں، اپنے اسباب پورے کروں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو رب العالمین مجھے شفا دیتے ہیں۔ اور یہ بات میرے والد صاحب نے مجھے بتائی، انہوں نے کہا کہ تم اس آیت کا مطلب پڑھو۔ میں نے ان کو اس آیت کا مطلب بتایا تو انہوں نے کہا کہ تم نے کبھی اس پر غور کیا؟ میں نے کہا غور نہیں کیا کبھی۔ انہوں نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ، میں جب بیمار ہوتا ہوں، اللہ بیمار نہیں کرتے، میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے، ناپاک خوراک استعمال کرنے کی وجہ سے، اور اس طرح کی جن کو پبلک ہیلتھ کہتے ہیں کہ حفظان صحت کے جو اصول ہیں، جب میں ان اصولوں کو پامال کرتا ہوں تو پھر بھی میں بیمار ہوتا ہوں، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں پھر اللہ مجھے شفا دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو ہیں ہی شفا دینے والے، اور وہی کامل شفا دیتے ہیں۔ لیکن وہ اس وقت شفا دیتے ہیں جب میں ان کے احکامات پر عمل کرتا ہوں، جب میں ان کے احکامات پر عمل کر کے اپنے آپ کو اور اپنے ماحول کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھوں گا تو سامعین گرامی یہ کرونا وائرس بھی انشاءاللہ گزر جائے گا۔ لیکن ہمیں ان احتیاطی تدابیر کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی اپنی زندگیوں میں
ان طہارت کی اور پاکیزگی کے اصولوں کو اپنانے کی اور نافذ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور رب العالمین نے سکھائے، اور اگر ہم یہ کریں گے تو پھر ہماری زندگی بھی خوشحال ہے، صحت اور خوشیوں والی زندگی ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ہراس نہیں ہے۔ اور پھر ہمارا مرتبہ کہاں پر جا رہا ہے؟ ہمارا مرتبہ ان اصحاب قبا کے پاس جا رہا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پاکیزگی سے محبت کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور رب العالمین پاکیزہ رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور فراغت کو مشاغل کی کثرت سے پہلے غنیمت جانو۔ مولانا حالی نے اپنی مسدس حالی میں اسی چیز کو بڑے خوبصورت طریقے سے قلم بند کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان مبارکہ کو، غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت۔ سامعین گرامی، مہلت تھوڑی ہے، اسی تھوڑی مہلت میں رب العالمین نے ہمیں نیکی کا، اچھائی کا، پاک رہنے کا اور صحت مند اور خوشحال رہنے کے سارے سبق دیے ہیں۔ انہی سارے اسباق کو اپنی اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگیوں میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صفائی اور پاکیزگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا درجہ اصحاب قبا کے پاس قیامت کے دن ضرور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔